عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج آیت نمبر 204 انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین مکہ کا یہ پروپیگنڈا بھی ذکر کیا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، اور جب اس کی تلاوت کی جائے تو خوب شور ڈالو، اونچا اونچا بولو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ ان کی اس حرکت کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، اسے توجہ کے ساتھ سنو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے جو باتیں کی اس کے مقابل اللہ نے تین ہی باتیں گنائی ہیں۔ وہ کہتے تھے لا تسمعوا، اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سنو، جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا، استماع یعنی کان لگا کر سننا، توجہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف سننا، مطلب کوئی بھی چیز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے، آواز آپ سن رہے ہیں، لیکن ممکن ہے آپ اس پر متوجہ نہ ہوں، اور آپ کو کان میں وہ آواز پڑ رہی ہو لیکن یعنی آپ نے اس کو سمجھا نہ ہو۔ کتنی مرتبہ گھروں میں ہوتا ہے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، وہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے، اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہوتی، لیکن آپ اسے کہتے زور سے کہتے کہ بھائی سن کیوں نہیں رہے، تو کہتا ہے کیا آپ نے کیا کہا، تو آپ اسے کہتے ہیں میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ مجھے آواز دے رہے، اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے لیکن توجہ اس جانب نہیں۔ تو فاستمعوا، استماع جو ہوتا ہے اس کے اندر صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ توجہ ہوتی، وانصتوا، اور شور کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرو۔ یہ قرآن کا ادب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو تو بندہ اس کو توجہ کے ساتھ سنے اور اس وقت خاموشی اختیار کرے، غیر ضروری طور پر کوئی اور گفتگو کرنا یہ قرآن کے تلاوت کے آداب کے منافی ہے۔ اسی لیے ایسی جگہ پر جہاں پر مختلف لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جیسے نمازوں کے بعد کوئی اذکار کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے اور کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو بندے کو اتنی اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے ڈسٹرب، اب وہ نہ سن رہے ہیں اس کی تلاوت اور نہ ہی ان کی توجہ ہے، اور اپنے اذکار یا نماز کی طرف بھی ان کی توجہ بٹ رہی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے موقع پہ تلاوت اس انداز میں کرنی چاہیے جس میں اس کو اس کی زبان حرکت میں ہو اور اپنے ہی آپ کو آواز آئے، اپنے سے باہر زیادہ دور آواز نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، جو ایسے کرے گا کہ وہ اس پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے رحمت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو بندہ توجہ کے ساتھ سنے اور اس وقت خاموشی اختیار کرے، اپنی بلا وجہ کی فضول باتیں کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دے۔ اور ظاہر بات ہے استماع میں جو توجہ ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھ آ رہے، تو بغیر معنی اور مطلب سمجھنے کے
توجہ کرنا بہت مشکل کام. کوئی بہت اچھا قاری ہو جس کی آواز کا ردم اتار چڑھاؤ اتنا اچھا ہو، ہمارے قاری صاحب کی طرح ماشاءاللہ، اللہ ان کی پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے، تو پھر بندہ چلو اس قرات کی طرف متوجہ رہتا ہے. لیکن کوئی میرا بیچارہ میرے جیسا پڑھ رہا ہو تو 2 آیتیں سننے کے بعد اگلے بندے کا تو ذہن کہیں اور چلا جانا ہے، کیونکہ مطلب کا بھی سمجھ نہیں آ رہا، آواز بھی کوئی ایسی نہیں جو پرکشش ہوگی جو اس کو جوڑ کے رکھے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے عدم توجہ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آتا، اور نہ ہی ساری زندگی میں کبھی کوشش کی کہ قرآن سمجھ آئے. تو جو لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت ہو رہی ہے تو ان کو ایک رغبت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، بڑے مبارک ہیں. اور اللہ ہمیں زندگی میں اسی علم کے حصول میں طالب علم بنا کر، قرآن کا طالب علم بنا کر ہی اس دنیا میں زندہ رکھے، اور اسی حال میں اس دنیا سے لے کر جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین کے اور قرآن کے طالب علم ہوں. دوسری بات جو اس آیت کے ضمن میں ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو اس آیت میں بڑا مغالطہ لگا ہے. فقہا میں سے احناف جو ہمارے فقہا ہیں وہ اس آیت کو دلیل بنا کر یہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو توجہ سے سنو اور خاموشی کا حکم ہے، اس لیے نماز میں جب امام تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی کو تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن صرف سننا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات وہ بیان تو کر دیتے ہیں لیکن بہت ساری دوسری چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے. سب سے پہلی بات، اس آیت کا یہ مصداق اگر سورہ فاتحہ ہوتی نماز کے اندر تو پھر تو یہ آیت مدنی صورت یعنی صورتوں میں سے ہونی چاہیے تھی کہ عام طور پر نماز کے تفصیلی احکامات مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. یہ تو مکی صورت کی آیت ہے، اور ایک خاص تناظر میں مشرکین کا جو پروپیگنڈا ہے جو قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس کے جواب کے طور پر نازل ہوئی. اس لیے اس کو کھینچ کر سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے پر منطبق کرنا یہ درست بات نہیں ہوگی، پہلی چیز. دوسری چیز، جب کوئی بندہ نماز میں شامل ہوتا آ کر آپ اسے کہتے ہیں کہ ثنا پڑھے، اور سارے لوگ آ کر ثنا پڑھتے، چاہے امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو، یہ دیر سے آنے والا بھی ثنا پڑھتا ہے اور پھر خاموش کھڑا ہو جاتا. ثنا کا استثناء تو نکال لیا ہے، سورہ فاتحہ کا استثناء آپ نے نہیں نکالا. ثنا کا استثناء تو کسی حدیث میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا استثناء تو ملتا ہے حدیث میں، صحابہ کے تعامل میں بھی. ابو داؤد کی جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ پر پیچھے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے تھے تو آپ پر نماز پڑھانا بوجھل ہو گیا. سلام کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک حدیث صحیح سند سے ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس بات میں وزن تھا کہ چلو امام تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت مقتدی کو بھی کافی ہو جائے گی، یا وہ تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کے ادب میں خاموش رہو سارا کچھ. جب یہ صحیح سند سے استثناء اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب کسی قسم کے قیاس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے یہ استثناء دیا ہے کہ سورہ فاتحہ بندہ پڑھے اور باقی کی تلاوت امام کے پیچھے نہ کرے. تیسری بات، فجر کی نماز میں عموماً آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو تو جس کی سنتے رہ گئی ہیں وہ پیچھے سنتے پڑے اور پھر آ کر نماز میں شامل ہو. اب امام تلاوت کر رہا ہے اور اونچی آواز سے تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے بندے کو آپ نے کھڑا کر کے پوری سنتے پڑھا دی، وہاں تو یہ تعارض نہیں پیدا ہوا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننی تھی. تو یہ تعارض تو وہاں بھی آتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ باقی سب جگہ اس چیز کو نگلیکٹ کر کے کھینچ کر اس آیت کو ایک اصول بنا دیا گیا کہ ہمارا قاعدہ اصولیہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ کی جائے. تو یہ عموم کے لیے ہے، بالعموم جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کہیں تلاوت اونچی آواز سے لگی ہے اور بندے کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اب وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ تلاوت ہی سنے.
اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں تلاوت باقاعدہ ہو رہی ہے اور اس میں شریک ہوا ہے کہ میں قرآن سننے کے لیے، جیسے محفل قرات، یا کسی جگہ وہ بیٹھا ہے اور کسی بندے سے اس نے فرمائش کی ہے کہ مجھے قرآن سنائے اور وہ سنا رہا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ چونکہ آیا ہی اس کام کے لیے ہے، بیٹھا ہی اس کام کے لیے ہے، وہ قرآن کو لازمی طور پر سنے۔ بسا اوقات سپیکر پر تلاوت لگا دی جاتی ہے، دیہاتوں میں اب یہ ماحول زیادہ ہے، شہروں میں تو ختم ہو گیا، پہلے تھا کہ جی اور دن میں نا سپیکر پہ قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اب کیا ہو، پورا گاؤں اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ تلاوت ہی سنے۔ یہ درست بھی نہیں ہے کہ بندہ سپیکر کے اوپر اس طرح تلاوت لگا دے کہ لوگ اپنے کاموں سے بھی جاتے رہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ یا تو خود پڑھے یا جب دوسروں کو سنانا چاہتا ہے تو اس وقت سنائے جب لوگ توجہ سے سننا بھی چاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی سنا رہے کہ کوئی توجہ سے سننا نہیں چاہ رہا، آپ پھر بھی سنا رہے، سپیکر پہ لگا دیا اور سب طرف چل رہا ہے، اور جو ہے نا آپ باتیں کر رہے ہیں اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے نا اس وقت جو ہے تلاوت ہو رہی ہے۔ گھروں کے اندر ایک ماحول سا بن گیا ہے، سورہ بقرہ پڑھنے کا جب کہا جاتا ہے تو وہ تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ تلاوت لگا دی اور وہ گھر پہ چل رہی ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں مقصد اس کا، یہ نہیں ہے مقصد۔ مقصد یہ ہے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے یا سنا جائے، تب وہ برکتیں حاصل ہوتی۔ اگر وہ مقصود نہیں ہے تو پھر صرف سپیکر پہ لگا کر اس سے یہ سوچنا کہ جی گھر میں تو برکت ہو ہی رہی ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس لیے ادھر ادھر سے کھینچ کے دلیل نہیں نکالنی چاہیے، جو کتاب و سنت میں واضح طور پر موجود ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔